ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، وقد قال تعالی فی شان حبیبہ ورفعنا لک ذکرک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، مسئلہ بیان ہوا تھا کل کے درس میں کہ مال غنیمت کے متعلق تھوڑا سا اختلاف ہوا، تو رب العالمین نے فوراً ہی قوم کی رہنمائی فرمائی، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اصول بیان فرمائے، اور اس آیات مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو تھوڑا سا اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ تم دنیا کی طرف عجلت میں نہ جاؤ، دنیا سے تمہارا کوئی غرض نہیں، دنیا سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا تعلق آخرت سے ہے، تمہارا تعلق اس گھر سے ہے جو ہمیشہ والا ہے، اور تمہاری بقا اسی میں ہے جو جنت والا راستہ ہے، تم اسی راستے پر چلو اور وہی تمہاری کامیابی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیغام کو اللہ والے سنتے ہیں، ان کے تو دل ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کا خوف اور دبدبہ اور ڈر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کلام کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم میرے کلام کو سنو، اور میرا فرمان میں سے یہ ہے کہ تم میرے حکم کو بھی مانو اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی مکمل طور پر اطاعت کرو۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکرت، فرمایا کہ اللہ والوں کی عادت یہ ہے کہ جب بھی دیکھا جائے تو وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اور مومن کی شان یہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو اس کا دل ڈر جائے اور اس کا ایمان اللہ کے کلام کو سن کے ترقی میں چلا جائے۔ فرمایا اصل میں ایمان والے ہوتے وہی ہیں جن کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، جن کو اپنے رب پر بھروسہ نہیں وہ ایمان والے نہیں۔ ایمان والے وہی ہیں جن کو اپنے پروردگار پر بھروسہ ہوتا ہے کامل طور پر، ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان ترقی پاتا رہتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مال کے پیچھے نہ جاؤ، تم اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش میں جاؤ۔ جن لوگوں کو مال سے تعلق ہے وہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور مال کا تعلق انسان کو دنیا کا نشہ ایسا ہے کہ جو اس میں لگ گیا ان کو پھر مال کی محبت ایسی لگ گئی، ان کو سب دین کے راستے بھول جاتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خاوند پر الزام دیا کہ یہ مجھے طلاق دے کر بیٹھا ہے۔ خاوند نے کہا میں نے طلاق نہیں دی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ پہنچا، سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی تو نے اس کو طلاق دی ہے؟ یعنی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیوں جھوٹ بولوں، میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، میرے اوپر الزام دے رہی ہے۔
سرکار نے ارشاد فرمایا خاتون سے کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہیں، تیری طلاق کے کوئی گواہ ہیں؟ کہنے لگی نہیں، ہم گھر میں اکیلے تھے، ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا خاوند کو، فرمایا کہ ہاں تیری بیوی یہ کہتی ہے اور تو اس کا خاوند ہے۔ اب اس کے پاس دلیل پر، دعوے پر ان پر دلیل نہیں ہے، دلیل ضروری ہے گواہوں کا ہونا، گواہ ہے نہیں، لہذا اب تیری کیا رائے ہے؟ اب قسم دینی پڑے گی تجھے، حلف دیتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے طلاق نہیں دی، پہلے میں نے اس کو طلاق نہیں دی، لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، آپ میرے گواہ بن جاؤ، میں آپ کے سامنے اس کو طلاق دوں۔ پہلے میں نے طلاق نہیں دی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتا، بیوی کی خاطر میں قسم کھاؤں، دنیا میں عورتیں ختم ہو گئی، مجھے دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے طلاق دی ہے اور آپ اب مجھے میرے گواہ ہیں اور آپ سے کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، لیکن میں قسم نہیں کھاتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس صحابی نے سرکار کے سامنے قسم کھا اٹھانے سے بہت اپنا دکھایا کہ میرے اندر طاقت ہے۔ جن کو مال سے محبت ہوتی انہیں کے لیے مسائل بنتے ہیں، اور جن کو آخرت سے تعلق ہے، آخرت سے محبت ہے، ان کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا یاد کیا جائے ان کا دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا جائے اور اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے